بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راؤنڈ آف نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، چند دنوں پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہوا تھا، جس میں ڈنڈوں، لوہے کے راڈز اور پتھروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا تھا۔ جھگڑے میں تقریباً 16 طلبہ زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق طلبہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 79 طلبہ کی ڈگریاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان طلبہ کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یونیورسٹیوں میں ایسی تنظیموں کا ہونا لازمی ہے، یا اس سے طلبہ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے یامین صاحب نے، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں۔ یامین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ کن تنظیموں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، یہ جھگڑا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بلوچ کونسل اور پشتون کونسل کے درمیان ایک جھگڑا صحیح۔ ہوا تھا۔ 27 فروری کو جھگڑا ہوا تھا، اور جھگڑا ہونے سے پہلے ہی جس طرح کے حالات تھے اس سے قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی آگاہ تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کیا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ اور جب جھگڑا ہو رہا تھا اس وقت بھی وی سی صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور پولیس کی بھی اتنی نفری وہاں پہ اپنے تمام تر حفاظتی آلات کے ساتھ موجود تھی صحیح۔ کہ وہ چاہتی تو سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کیا جا سکتا تھا، صحیح۔ لیکن اس معاملے کو بڑھنے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو جواز بنا کے قائد اعظم یونیورسٹی نے یونیورسٹی کو بند کر دیا۔ راتوں رات اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل سے نکال باہر کیا گیا، اور اس کے بعد سے بہت سارے آربیٹریری ایکشنز لیے گئے، جیسے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے اور ڈگریز کینسل کر دی گئی ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا جھگڑے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کانفلکٹ سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اب ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 79 جو طلبہ ہیں ان کی ڈگریاں منسوخ ہوئی ہیں، اور مجھے بتائیے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں کئی بے گناہ طلبہ بھی شامل ہیں، تو اس میں قصوروار کون لوگ ہیں، اور یونیورسٹی انتظامیہ یا تنظیم کے لوگ، ان میں سے قصوروار کون ہیں؟ دیکھیے، یونیورسٹی کی انتظامیہ آربیٹریری ایکشنز لے رہی ہے۔ جو صحیح۔ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹس کی ڈگریز کینسل کرنا اس کے کچھ قانونی اور اخلاقی تقاضے ہیں جن کو پورا نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ جیسے وہ کون سے پیرامیٹرز تھے، کس چیز کو بنیاد بنا کر یونیورسٹی کی انتظامیہ ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ لوگ قصوروار ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا، اور اس طرح کے وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ اسٹوڈنٹس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا موقف نہیں لیا گیا۔ ٹھیک۔ اسٹوڈنٹس کی کوئی ریپرزینٹیٹیو باڈی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ صحیح۔ تو اور جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس اپنے فیصلے کو برقرار رکھ پائے گی، لیکن ایک طرح کی ٹینشن کریٹ کی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ایک مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں وہ۔ یعنی آپ کے مطابق جن اسٹوڈنٹس کی ڈگریاں منسوخ کی گئی ہیں وہ بحال ہو جائیں گی؟ دیکھیے، اب قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو یقیناً یہ معاملات عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس نکالے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کیو ایس ایف میں ہیں، تو جو اب تک آربیٹریری ایکشنز لیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے خلاف، جیسے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی بند کی گئی، اسٹوڈنٹس کو نکالا گیا، وہاں پہ ہٹس تھے وہ گرائے گئے، تو یونیورسٹی کی انتظامیہ شاید یونیورسٹی کھلنے کے بعد سے جو بیک لیش ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی کام کر رہی ہے کہ بعد میں اگر وہ اسٹوڈنٹس کوئی مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں، تو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر شاید اس کو یوز کیا جائے۔ تو ابھی اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں؟ کیا وہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں یا یونیورسٹی بند ہے؟ یونیورسٹی مکمل طور پر بند ہے، اور کسی قسم کی کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، ٹھیک اور ہے۔ اسٹوڈنٹس کا جو ہے ایک ایکیڈیمک لاس ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے تھیسس سبمٹ کرنے تھے، جن کو ڈگریز ملنی تھی، وہ اسٹوڈنٹس جو درمیان میں ہیں، کوئی دوسرے سال میں ہے، کوئی تیسرے سال میں ہے،
تو ان حالات میں جو طلبہ ہیں وہ بہت مشکل سے افورڈ کرتے ہیں پڑھنا، تو ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا، اکیڈمک لاس ہو رہا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر اسٹوڈنٹس کا کوئی یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ کوئی مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں؟ دیکھیے کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں چل رہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار کو جب ایک ٹویٹر سپیس میں آنے کے لیے کہا گیا تو وہ اس سے بھی بھاگ گئے، تو کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ایک طرفہ ہی یونیورسٹی کی انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے، اینٹی اسٹوڈنٹس اقدامات کر رہی ہے، اور وہ جو اقدامات کر رہی ہے جو اس نے پہلے کیے ہیں ان کا کوئی اخلاقی قانونی جواز ہے نہیں ان کے پاس، تو وہ بات نہیں کر رہے، بات کرنے کے قابل نہیں۔ صحیح، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ جھگڑے کو روکا بھی جا سکتا تھا، اس پہ حالات پر کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس جھگڑے کو طول دیا گیا، اس کے پیچھے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ اس سے پہلے یونیورسٹی کی بہت ساری زمین جو ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے سی ڈی اے کو بیچ دی گئی ہے، اور اب بھی ہم ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ یونیورسٹی کے درمیان سے کوئی روڈ گزارا جائے گا۔ یونیورسٹی کی ایک وسیع زمین ہے، اور ایسا بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں ہر طرف جہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لینڈ مافیاز ہر جگہ پہ کنکریٹ کے جنگل قائم کیے جا رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں شاید یہاں بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی کر دی جائے۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونیورسٹی میں تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ہونے سے طلبہ کو کوئی فائدہ بھی ملتا ہے، یا دوسری طرف اب دیکھا جائے جس طرح آپ نے بتایا کہ بلوچ کونسل اور پشتون کونسل، ان دو تنظیموں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا، اس ٹائم پر ملکی جو حالات چل رہے ہیں اس پر تو ہمیں سب کو ایک یونائٹڈ ہو کے چلنا چاہیے، جبکہ اس طرح سے اگر ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک پشتون کلچر اور بلوچ کلچر میں ہی اس طرح سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ کچھ ایک اچھا سائن نہیں ہے، تو کیا ان تنظیموں کے ہونے سے طلبہ کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا صرف لڑائیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے لڑائی کو اب ہم کلچرل ریپرزنٹیشن کے طور پہ تو نہیں لے سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ یونین جیسے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی تو ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو جڑنا تو ہوتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے تو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کی بیس پہ جڑتے ہیں، تو جب تک اسٹوڈنٹ یونین جیسا بنیادی حق اسٹوڈنٹس کو نہیں دیا جاتا اس وقت تک کونسلز کا ہونا تو مطلب یوزول ہے، وہ تو ہوں گی ہی۔ ٹھیک ہوگا، تو ہمیں اگر اسٹوڈنٹ یونین دی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو یونین کا حق دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے جھگڑے منیمائز کیے جا سکتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین میں، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ یونین ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آئینی قانونی ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسائل کے حل کے لیے آئینی حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میں ہوتی ہے، اور جو کمیٹیز بنتی ہیں ان سب میں اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو تشدد سے اور یہ جو لڑائی جھگڑے ان سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ایک انکلوسیو ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی ایتھنک آئیڈینٹی کی بیس پہ نہیں جڑتے۔ اسٹوڈنٹ یونین اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، وہ چاہے اس کا جو صدر ہے یا اس کے جو عہدیدار ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے وہ پشتون ہوں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔ جب تک اسٹوڈنٹ یونین کا حق نہیں ملتا اس وقت تک یہ جھگڑے، یہ تشدد ہوتا ہے جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کی بیس پہ جڑنے والے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس وقت اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گئے امین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جو یہ طلبہ کی تنظیمیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں، اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصانات بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک بڑا سانحہ جو ہے پیش آیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔